السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب لاسٹ ٹائم جو ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا ہم وہیں سے لیتے ہیں اسٹارٹ۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے، وہ دو نقطے بنتے جا رہے تھے، مدھم، دور، بہت دور۔ حیا، حیا، ڈی جے کہیں دور اتھل پتھل سی سانسوں کے درمیان چلی آ رہی تھی، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ساکت پتلیوں میں اب درد ہونے لگا۔ بالآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گریں اور جھک کر اٹھی تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں جھپکائیں تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پر گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے، وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی تھوڑی سی نیچے گردن پر لڑکتے گئے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے ڈھال سے آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اوون کا ڈھکن کھولا، دوسرے ہاتھ سے گرم ٹرے باہر نکالی۔ ٹرے پر بھوری خستہ گرم گرم جنجر بریڈ تیار پڑی تھی۔ درخت کی ہلکی سی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے جنجر بریڈ کو چیک کرتی سیدھی ہوئی اور ٹرے لا کر کاؤنٹر پہ رکھی۔ وہ سفید ڈھیلی سی آدھی بازو والی ٹی شرٹ اور کھلے سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا اور الجھی الجھی سی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر پہنے ایپرن پہ جگہ جگہ چاکلیٹ اور کریم کے دھبے لگے تھے۔ معتصم کاؤنٹر کے ایک طرف کھڑا پیالے میں انڈے کی سفیدی پھینٹ رہا تھا۔ ڈی جے دوسری طرف کھڑی سجاوٹ کے لیے بنٹیز اور رنگ برنگے بینز کے پیکٹ کھول کھول کر پلیٹ میں انڈیل رہی تھی۔ ہر رنگ کے بینز، کینڈیز اور سرخ بینز کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آج حسین کی سالگرہ تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کے بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ ہاؤس تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی جیلیز سے سجانا تھا، وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی اور اب بالآخر اس کے جنجر بریڈ کے 6 بیک ہو چکے تھے۔ 4 دیواروں کے لیے اور 2 مخروطی چھت کے لیے۔ آؤ اس کو جوڑتے ہیں، اس نے کہا تو معتصم جو آئسنگ بنا چکا تھا پیالہ رکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ ڈی جے اب ایک دیوار اٹھا کر اس میں سے مستطیل دروازہ کاٹ رہی تھی۔ حیا اور معتصم نے احتیاط سے دیواریں متصل کھڑی کیں اور ان کے جوائنٹ پہ بطور گم مخصوص سیرپ لیپ دیا اور بہت آہستہ سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ دیواریں سیدھی کھڑی رہیں، سیرپ نے ان کو چپکا دیا تھا۔ زبردست! وہ پرجوش ہو گئی۔ اس کا گھر بن رہا تھا، یہ خیال ہی اس کی تھکاوٹ بھگا کر لے گیا۔ وہ دونوں اب اگلی دیوار جوڑنے لگے۔ حیا کے ماتھے سے جھولتی لٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی، وہ بار بار اسے پیچھے ہٹاتی۔ انگلیوں پر لگے چاکلیٹ سیرپ کے دھبے اس کے رخسار پر لگ گئے، مگر پرواہ کسے تھی؟ 4 دیواری بن گئی تھی۔ اب انہوں نے 2 مستطیل ٹکڑوں کو اوپر الٹے وی کی طرح رکھا اور جوڑ پر سیرپ لگایا۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ چھت برقرار رہی، سیرپ سوکھنے لگا تھا، چھت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ حیا، تم گریٹ ہو! وہ بھورا سا گھر بنا رنگ اور آرائش کے اتنا حسین لگ رہا تھا کہ معتصم بے اختیار ستائش سے بولا۔ مجھے پتہ ہے، وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب اللہ بلا کینڈیز اور جیلیز سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ وہ ہر ڈیکوریشن کے ٹکڑے کے پیچھے ذرا سا سیرپ لگا کر اسے دیوار سے چپکا دیتے۔ بھورے گھر پر جگہ جگہ سرخ، سبز اور نیلے بٹن کی مانند آنکھیں ابھرنے لگی تھیں۔ ذرا سی دیر میں گھر سج گیا تھا۔ ڈی جے نے سفید کریم سے کھڑکیوں کی چوکھٹ بنائی اور اندر نیلی کریم کا رنگ بھر دیا۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ شوگر چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈالی اور گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ بھورے گھر پہ برف باری ہونے لگی اور اب ہلکی سی سفید تہ چاکلیٹ سے ڈھکے گھر پر بیٹھنے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی، گھر برقرار رہا۔ یہ اس کی 4.5 گھنٹے کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمانک سی تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف حلیے، ایپرن اور چہرے پر لگے دھبوں کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے میں سجے جنجر بریڈ ہاؤس پہ تھی۔ وہ ڈی جے اور معتصم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ وہاں فاصلے فاصلے پر گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ درمیانی میز پہ گفٹس اور حسین کا لایا ہوا کیک رکھا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس آ چکے تھے۔
वो कोई सरप्राइज़ पार्टी ना थी। सो हुसैन बड़ी मेज़ के पीछे खड़ा हंसता हुआ टॉली का गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जिससे टॉली बार बार पीछे गई थी। सरप्राइज़, हया ने पुकारा तो सब ने इधर देखा। मोहतसिम और डीजे के पीछे वो चौखट पे खड़ी थी, दोनों हाथों में उठाई ट्रे में वो फेरी टेल हाउस रखा था, और हया को पता था वो हैंसल और ग्रेटल के जिंजर ब्रेड हाउस से ज़्यादा खूबसूरत था। वाओ! बेख्तियार बहुत से लबों से सताइश निकली। हया, तुमने मेरे लिए इतना किया। हुसैन बेहद मुतासिर हुआ था। इसने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो दरवाजे में खड़ी थी। दरवाज़ा अध खुला था और सर्दी अंदर आ रही थी। आओ हया, इसे मेज़ पे ले आओ। मोहतसिम बड़ी मेज़ से गिफ्ट्स, केक्स और दूसरी डिशेस के दरमियान चीज़ें हटाकर जगह बनाने लगा। सर्दी की लहर दरवाजे से अंदर घुस रही थी। इसने बाएं हाथ में ट्रे पकड़ी, दाएं हाथ से दरवाज़ा धकेलना चाहा। वो बदकिस्मती का लम्हा था। दरवाजे की नॉब को उसने छुआ ही था कि दरवाज़ा ज़ोर से पूरा खुला और कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने इसका बड़ा हाथ पीछे धकेला और तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। बेइख्तियार एक कदम पीछे हटी और तभी इसके बाएं हाथ में पकड़ी ट्रे टेढ़ी हुई। ओह नो! बहुत ही दिलदोज़ चीखें बुलंद हुई, और इनमें सबसे दिलखराश चीख इसकी अपनी थी। उल्टी हुई ट्रे इसके हाथ में रह गई। हल्की सी चिट की आवाज़ के साथ जिंजर ब्रेड हाउस ज़मीन पर जा गिरा। हर दीवार टुकड़ों में बढ़ गई। पेंटीज और जेलीज इधर उधर बिखर गईं। फर्श पर ब्रेड, चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी बंटियों का मलबा पड़ा था, और वो सब सन्नाटे के आलम में फटी फटी आंखों से इसे देख रहे थे। कितने ही पल वह शौक के आलम में वो इस मलबे को देखी गई, फिर उसके पार नज़र आते जोगर्स को देखा और अपनी शशदर निगाहें ऊपर उठाईं। वो जहान सिकंदर था और इतनी ही बेयकीनी और शौक से मलबे को देख रहा था। हया के देखने पर बेइख्तियार उसने नफ़ी में सर हिलाया। हया, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम सामने। ओह गॉड! वो तासुफ़ और मलाल के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी एकदम लम भींच गई। उसकी आंखों में तहय्युर की जगह गुस्से ने ले ली। खौफ, खून की सुर्ख लकीरें इसकी आंखों में उतरने लगी। वो एकदम झुकी, ब्रेड का टूटा क्रीम में लथड़ा टुकड़ा उठाया और सीधे होते हुए पूरी कुव्वत से जहान के मुंह पर दे मारा। वो इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार न था। क्रीम में लथड़ा टुकड़ा इसकी गर्दन पर लगा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। टुकड़ा इसकी शर्ट पर से फिसलता हुआ नीचे कदमों में जा गिरा। इसने गर्दन पर लगी क्रीम को हाथ से छुआ और फिर उंगलियों की पोरों को बेयकीनी से देखा। हया ने, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सुर्ख आंखों से लब भींचे जहान को देख रही थी। इसने लब इतनी सख्ती से भींच रखे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगीं और कनपट्टी पर नीली लकीर नज़र आ रही थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। हया, इट्स ओके। हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजे और मोहतसिम भी इसके साथ थे। हया, मैंने वाकई नहीं देखा था कि तुम। शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ, मगर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। तुम मेरे लिए अज़ाब और दुख के अलावा कभी कुछ नहीं लाए, निकल जाओ इस कमरे से, इसने उर्दू में चिल्लाकर कहा था। 12 ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुतासिब खड़े तलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हयात जहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो। उसने गर्दन के गिर्द बांधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन एक तरफ उतार कर फेंका और भागती हुई बाहर निकल गई। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब इसके आते ही जल उठा। वो तेज़ी से चक्करदार सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर उतरी और बर्फ़ से ढकी घास पर तेज़ तेज़ चलने लगी। बाहर तेज़ सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा कहर हर सू छाया हुआ था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चली जा रही थी, और इसे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ी की ढलान उतर कर सामने संपांची की मजूई झील थी। झील अब खासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले पर बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज़ दौड़ने से इसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला जूड़ा आधा खुल कर कमर पर गिर गया था। वो थकी मांदी सी घास पर बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकालकर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर सर नीचे झुका कर वो एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मजूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था। गोया चांदी का एक बड़ा सा वर्ग सियाह पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसल कर झील की चांदनी में गुम हो गए तो उसने कदमों की चाट सुनी। कोई इसके साथ खड़ा हुआ था। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा इसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था
کہ اس روز کام کی پریشانی میں تم سے مس بہیو کر گیا، مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہو۔ میں نے تمہارا بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، اپنی دانش میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں تمہارا ہاتھ دھکیل دیا، تمہاری ساری ریاضت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا یا شاید ان کے تعلق کی، وہ بھی کچھ بھی صحیح یا غلط سمجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں وہ دعویٰ کر دوں گا۔ نہ دعویٰ؟ اس کے بہتے آنسو پل بھر کو تھمے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ مائی فٹ جہان سکندر، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپر میں ڈالے۔ میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل ابشار کی طرح کمر پر سیدھے گرتے گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پر چڑھنے لگی۔ جہان لب کاٹتا اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی، دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ والے بینک پر ٹالی میپ منہ پہ تکیہ رکھے سو رہی تھی۔ چیری اسٹڈی روم میں تھی۔ خدیجہ نیچے اپنی بینک کی کرسی پہ بیٹھی میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ حسین کا برتھ ڈے جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا، اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ری ایکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کو قصور نہیں تھا، اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اسی ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، اسے ایک دوسرے کے چہرے پہ ملتے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نہ جائیں جمعہ ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چپکاتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنا شرمندہ تھے کہ مت پوچھو۔ کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ دفعتاً حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اسکرین کو دیکھا، وہاں جہان کا موبائل نمبر لکھا آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگا کر بہت آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے روم کے باہر بالکنی میں کھڑا ہوں۔ ارے اللہ، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی کی رینگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف جہان! حیا دروازہ بند کر کے استکائی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا جوڑا باندھ لیا تھا۔ آنکھیں ہوز متورم تھیں۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہنس دی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہاری ترقی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے، اور ہم یہی پی کر بڑے ہوئے، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ شاید وہ یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں، بہت فرق ہے ہم میں۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود۔ اف، یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نہ۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیگچی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کے، محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پر رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو جہان، میں کر لوں گی۔ تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیگچی میں انڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے
پلیٹ کھنگال رہا تھا۔ جینز اور جوگرز پہنے، سویٹر کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے، وہ ٹاکسم اسکوائر کی میٹرو میں موجود اس ایگزیکٹو سے قطعاً مختلف لگ رہا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا ڈی جے حواس باختہ سی چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ اوہ السلام علیکم۔ جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام۔ جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو فون تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مسڈ کال، ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر۔ اسی وقت اس کا موبائل پھر بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی کا نمبر۔ اس بار اس نے کال موصول کر لی۔ ہیلو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان، بندے کو عبدالرحمن پاشا کہتے ہیں، اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی۔ وہ شستہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ممبئی کی باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگا کر بولا تو اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا۔ شاید اس کی جانب سے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ جہان لمح کھینچے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹا دیا۔ بند کر دیا ہے۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول؟ پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ جانے دو۔ ہراسمنٹ ایک جرم ہے، ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ کسی مسئلے کا حل جہان سکندر کے پاس نہ ہو، ایسا ممکن تھا بھلا؟ جانے دو، میں اسے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گویا کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متمحل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی۔ میں زیادہ کڑھی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اب 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ یہ اچھا کام ہے۔ اسے جیسے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن دھل گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے تمہارے، اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سوائے اس بیکار چولہے کے کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔ وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جہان رہنے دو، میرے کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینز کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے، گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جہان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے۔ اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھلتا جہان یاد آیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے بے اختیار حیا نے سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصی دولت مند ہوں گے، جبکہ جہان اور پپو اس کے برعکس محنت کش ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔ وہ واپس آئی تو وہ چھڑی سے ہی شروع ہو چکا تھا اور پائپ، ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔ وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پر بیٹھا پائپ کے داہنے پر پیچ کس سے کچھ کھول رہا تھا۔ ٹول باکس اس کے پاؤں کے پاس کھلا پڑا تھا۔ چند صبر آزما پل بیتے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ یہ چوتھا چولہا جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے، اب یہ خود سے نہیں بجھے گا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پر چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کی کیتلی اس پہ رکھ دی۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سکندر، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو
سمبانچی میں اسموکنگ وغیرہ بھی غیر قانونی ہے، مگر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا، ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے، اسٹوڈنٹس وہ بھی کرتے ہیں، اور کمرے میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو رکھنا بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی رکھتے ہیں نا، سو تم بھی اپنی مرضی کرو۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا۔ تم سمبانچی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہے؟ سمبانچی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں مادام۔ وہ جب بھی کبھی اپنی کم آمدنی یا کم کام کا ذکر کرتا، اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی ہوتی، ایک احساس کمتری، یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ خیر، حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھائی۔ ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے ہی سیٹ کر رکھی تھی، اب وہ چھلنی رکھ کر چائے اڈلنے لگی۔ اس ویکینڈ پر ڈنر کریں ساتھ؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ذرا سی چائے چھلنی کی دہانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت بے یقینی سے جہان کو دیکھے گئی۔ اچھا نہیں کرتے، غلطی سے کہہ دیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ نہیں میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، شیور، کہاں مگر کہاں؟ وہ جلدی سے مولی، مبادا وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ پھر اپنی جلد بازی پہ خفت ہوئی۔ استقلال جدیسی میں کہیں بھی۔ تمہیں بس ٹاکسم پہ اتارتی ہے نا۔ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اس بات کے ساتھ سر تھام لی۔ ہاں، وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالمقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ چلانے لگی۔ پھر میں تمہیں ٹاکسم سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے۔ ٹھیک۔ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنی نیچے پا کر بالکنی کی بتی خود سے جل اٹھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ وہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ری ایکٹ کر گئی تھی۔ جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچن کے سارے برتن دھلوا کر، چولہا ٹھیک کروا کر اور چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بالآخر مان ہی لیا۔ بہت شکریہ، اب میں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ گویا بہت تشکر احسان مندی سے بولا تھا۔ وہ خفت سے ہنس دی۔ کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے، مگر میں وہ ڈنر پہ کروں گا، ادھار رہا، ہفتے کی شام 8 بجے شارپ۔ مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بالکنی کی بتی بجھ گئی، سارے میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے وہیں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بینک کے سینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن بڑا ہینڈسم ہے، ڈی جے نے مصروف سے انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پھپھو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلی چلا رہی تھی۔ وہی شادی شدہ؟ ہاں۔ اس کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ در آئی۔ اچھا۔ ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی، بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلا کر بولی، مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں اب تری پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح تھی، دراز قد، گھنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سی آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہئیں۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پہنچتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں۔ ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرانے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی؟ تو کیا کہتا ہے وہ؟ بے قرار ہوئی وہ۔ نہیں دے گا، جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک قرش بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے بے وقدا میں، پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ وارث کے علاج پہ لگ گئے تھے، کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پہ دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو، تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں، ہمیں پیسے چاہئیں ہر حال میں۔
کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پر تفکر کی لکیریں کا جال بچھا ہوا تھا اور چال میں مایوسی واضح تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتی دیکھتی رہی، پھر ایک نظر بند کمرے کے دروازے پر ڈالی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا، اور سر جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ کاجل، گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک۔ وہ بہت محنت سے تیار ہوئی تھی، بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراق اس نے پہن رکھا تھا اس کی پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراق کی کلیاں سیدھی تھیں، ٹخنوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوس کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لبے بھر کو وہ چپ ہو گئی، مگر پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے۔ اچھا۔ وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکنی کھڑا رہتا ہے، چولہے کی تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کرتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک طے کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اتصالات کالنگ کا کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سمبانچی کا ID کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا اسٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے گیلے گھنگریالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل اسٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گورسل دور سمباچی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن حالے نور تمہیں بہت یاد آئے گی، اور اس پل بے بسی اور دکھ سے اسے دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان سکندر کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پہ وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی اس کی عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا، مادام سلیمان، ٹاکسم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک ہی جھلک دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں ایک دو بار اس کو دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کی پنجی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان موضوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں، وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں طرف سے گھاس کے ایک گول کتہ اراضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی 4 پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیروں پہ
پتھریلی روش بنی ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر۔ اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان سکندر کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، بونٹ کھول کر جھکے ہوئے کچھ تارے جوڑ رہا تھا۔ سیاہ جیکٹ اور جینس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے ہولیے میں وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج کر چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پر رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ سلام علیکم۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دغا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لو گے، مجھے پتہ ہے، جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پر مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی؟ اور برس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوفر ڈرون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کہاں سے سیکھ لی ہے تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا ہوا اب یونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں رہ گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں۔ اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پر پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں رکے تھے۔ اوہ، بیلنس ختم تھا تو ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک لگا رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پر؟ وہ بات بدل گئی اور کنکھیوں سے اس نے اس لشپش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کنارے چلتے رہے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنی میں نہائی رنگوں اور کمکموں سے سجی رونق کیے عروج پر تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹس میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پہ حیا نے اپنا کوٹ لٹکایا اور کرسی کھینچ کر جہان کے مقابل بیٹھی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراق کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور وہ کوہنی میز پر رکھے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پر رکھ دیا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے تو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ اٹھا کر انہیں مگ سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دان سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس یونانی دیویوں سے سنگار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لاتعلقی، بے خبری، وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائگاں جاتی محسوس ہوئی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پر کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈروم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پر سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے۔ مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ، یہ تو ذرا ہی مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فون کر کے فاطمہ آنٹی سے تمہارے ڈروم کا نمبر پوچھنا پڑا، ورنہ تم نے ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب ہر جگہ سے تلاش کر لیتے تھے۔
تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا تم اس روز اس کلاس اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ تو اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو۔ وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی، ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا۔ وہ قدرے آگے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگریاں نہیں ہیں، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میری کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی آنر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، اس دن میں بہت پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مگر میں اپنی تمام پریشانی میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا، نہیں، میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادھار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان۔ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے 2 رویہ طے کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ حیا جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی، چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی۔ بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھی، میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنی کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگائے گھون گھون پانی پیتا، پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحے بیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفقود تھی۔ اس کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور کھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پہ رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا، اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لب بھیج گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹیکسی آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا، اور وہ ایک نگاہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان، ابا اور روحیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ میں سمجھی وہ تمہاری کار ڈرائیور ہے۔ میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو؟ اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے اسے بھیجا ہے؟ اس نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں، اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا، اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ حیا، تم یوں کسی کے ساتھ گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی تمہاری کار تھی۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ اگر تمہیں مجھ پہ اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ اس نے نیپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرسیوں میں بیٹھ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہ تھا، مگر اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں۔ وہ تیزی سے میز کے ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کے کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا،
اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ اس سے دور جا چکی ہوگی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے، وہ اس رش کے درمیان ہی کہیں تھی۔ اس نے کوٹ نہیں پہنا، بازو پہ ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی اور نہ ہی اس کی آواز سن پائی۔ بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریک پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا۔ بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر اوہ، موبائل تو اس میں پورا ہی نہ ہی آتا تھا۔ وہ تو اس میز پر رکھا تھا، اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا اٹھا کر موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھیں۔ پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر جس کی ناک میں موٹا سا تل تھا متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بوکے اسی نے لا کر دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پر، وہ پریشانی سے گھنگریالے لیٹے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، اور میز پر چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں، پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے۔ ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ؟ وہ چلا گیا؟ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں، شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پر قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پر گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ جی، یہ خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کے ٹوں ٹوں نے ڈروم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل بیٹھی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے۔ مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال ملاؤ۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ وہ دونوں دم سادھے گھنٹیاں سنتی گئیں۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اسی کے موبائل پہ کر لیتے ہیں، شاید اس پہ وہ اٹھائے ہی۔ تبھی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جہان ہی تھا، عجیب مصروف انداز۔ السلام علیکم، میں ڈی جے ختیجہ بول رہی ہوں۔ دس از جہان۔ ختیجہ؟ ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے۔ حیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا۔ مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو دم سادھے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسس آئی لینڈ جانے کا سوچ رہے تھے۔ ان فیکٹ ہم پرنسس آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوقعدہ جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہی جا رہی تھی۔ اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، عیش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل! وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کے کوہنی موڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ کل تو میں مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا، تو پرسوں صبح چلتے ہیں۔
نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بے وقت میں تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ انفیکٹ ہفتے کو تو میں فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ وہ جیسے بادل نخواستہ تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے کدی کوئے کی بندرگاہ پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے ہمارا وہاں انتظار کیجیے گا۔ وہاں سے ہم پھر اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے، ٹھیک؟ ٹھیک میڈم، اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا احسان تعمر یاد رکھوں گا، وہ ذرا سا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا، کہنے کی ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے، کیونکہ مجھے اس کی شادی شدہ ہونے میں ابھی بھی شک ہے۔ وہ ایک صفحے پر رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں۔ وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اسے خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھپھو نے اسے چھپا کر رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی۔ ڈی جے نے خفگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج کے دور میں کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم نہ ہو؟ یقیناً اسے پتہ ہوگا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، مگر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی او گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا؟ ستیلا ماموں لگا، وہ بگڑ کر بولی اور اپنی بینک کی طرف بڑھ گئی۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی ہے نا، اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور آج میں کیمپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پر ڈال لیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ او گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے۔ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر سلائیڈ کھول کر چہرہ باہر نکالے، لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ نے وہ نور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ ذلیل، وہ جل کر اور زور سے چلائی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پر رک کی اور فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالیں۔ پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پر ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ تھا۔ نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد نہ تھا۔ ہیلو، وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ عبدالرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہ وہ پڑھا لکھتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کی کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کی کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوہ قدا کا ذکر کیا تھا۔ پرنسس آئی لینڈ، جزیروں، شہزادوں کے جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کالز ٹیپ کر رہا تھا اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پر کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوہ قدا نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے اور نہ ہی میری کالز ٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور اس وقت بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہرے سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا؟